آرمی چیف کی تعیناتی پر معاملہ سنگین سے بھی بدتر ہو چکا ہے اور اس وقت ایک جانب تو سمری پر بہت سے سوالات ہیں تو وہیں دوسری جانب حکومت باضابطہ طور پر آنکھیں دکھانا شروع ہو چکی ہے۔ حکومت نے یہ پیغام دے دیا ہے کہ جی ایچ کیو سے اگر سمری نہیں بھی آتی تو ہم اپنی مرضی کریں گے، لیکن آخری مرتبہ جب ایسی مرضی کی گئی تھی اس کے بعد ملک میں جنرل مشرف نے مارشل لا لگا دیا تھا۔ اس وقت صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی ایک مرتبہ پھر بہت زیادہ اہم ہو چکے ہیں اور جو سٹیٹمنٹس آئی ہیں پچھلے 8 سے 9 گھنٹے کے اندر، ان سٹیٹمنٹس نے بہت کچھ واضح کر دیا ہے۔ خلیج جو کہ مزید گہری ہوتی جا رہی ہے اس پر بھی روشنی ڈالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین اکرام، میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین اکرام، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ریٹائرمنٹ میں اب تقریباً 1 ہفتہ ایگزیکٹلی رہ چکا ہے اور اگلے آرمی چیف پر سب کی نظریں مرکوز ہیں۔ جنرل باجوہ کے الوداعی دورے جاری و ساری ہیں۔ کل انہوں نے دورہ کیا پاک بحریہ اور پاک فضائیہ کے ہیڈ کوارٹرز کا فیئرویل وزٹ کیا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس وقت آرمی چیف کی تعیناتی کے معاملے میں عمران خان صاحب تو پیچھے بیٹھے ہیں، لیکن ایسے لگ رہا ہے کہ امپورٹڈ سرکار اور مقتدر حلقے ایک پیج پر نہیں ہے۔ اور اب یہ جو خلیج ہے، کیونکہ خواجہ آصف نے کہا تھا جو کہ وزیر دفاع ہیں کہ سوموار کے دن آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے بعد والے چیف کی سمری آ جائے گی اور نام آ جائیں گے۔ کل خبر بھی آئی کہ سمری موصول ہو گئی، پھر اچانک یہ خبر واپس لے لی گئی۔ اب اس پر بھی سوالات ہیں کہ کہیں ایسی سمری آئی تو نہیں کہ جو حکومت کو پسند نہ ہو اور وہ واپس بھیج دی گئی ہو جی ایچ کیو کو۔ یہ ساری کی ساری چیزیں obviously بہت سے کوسچنز کو ریز کر رہی ہیں۔ ایک جانب مولانا فضل الرحمان سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ آرمی چیف کی تقرری پر جن کا اختیار ہے وہی فیصلہ کریں گے، ان کے علاوہ کسی کو فیصلے کا اختیار نہیں۔ تو وہیں دوسری جانب خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف کی تقرری سے متعلق وزارت دفاع کو وزیر اعظم کا خط موصول ہو گیا ہے اور اس خط کے حوالے سے ہم نے جنرل ہیڈ کوارٹرز یعنی کہ جی ایچ کیو کو بھی آگاہ کر دیا ہے، یعنی کہ ہم نے باضابطہ طور پر جی ایچ کیو کو انفارم کیا ہے۔ اب جو احمد نورانی صاحب کی ایک سٹوری آئی جنرل باجوہ کے اور ان کے خاندان کے اثاثوں کے حوالے سے، جو کہ پچھلے 6 سال میں اربوں روپے تک پہنچ گئے، اربوں روپے کا بزنس امپائر تھا، اب اس سب پر بھی بہت سے سوالات کھڑے ہو رہے ہیں کہ کہیں سمری کے معاملات کے اندر جنرل باجوہ کو پریشرائز کرنے کے لیے یہ گورنمنٹ کا اپنا حربہ ہی کیوں نہ ہو۔ اور اس میں مزید شک اس وقت بھی ابھرا جب اس خبر کو کوئی ہائی لائٹ نہیں کر رہا تھا، یہ کنفرم بھی نہیں تھا کہ یہ جو ٹیکس ریکارڈز اور ویلتھ سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں یہ اوریجنل بھی ہیں یا فیک ہیں۔ وہی اسحاق ڈار صاحب نے نوٹس لے کر ان پر ٹھپا لگا دیا کہ یہ تو جی اوریجنل ہیں، یہ تو لیک ہوئی ہیں، یعنی کہ یہ معاملہ بھی ٹیکنیکلی تو انہوں نے نوٹس لیا لیکن اصل میں میڈیا میں بھی ڈسکس ہونا شروع ہو گیا اور ایک پریشر بھی بنتا رہا۔ اس پر کامران خان صاحب نے بھی کہا کہ مشن دباؤ جنرل باجوہ، یعنی کہ اس وقت ایک مشن ہے پریشرائز کیا جائے جنرل باجوہ کو، اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ سنسنی خیز خبر حوالے سے کلیدی ماہرین کی متفقہ رائے: جرم سرزد ہوتا جب کوئی تحقیقات یا تحقیقاتی صحافی جنرل باجوہ یا اہل خانہ کے پوشیدہ اثاثے ظاہر کرتا ہے۔ یہ تو وہ تمام اثاثے ہیں جو اہل خانہ نے از خود بما ذرائع اپنے ٹیکس ریٹرنز میں ظاہر کیے، تو جرم بے ایمانی کہاں پر سرزد ہوئی؟ یعنی کہ یہ تو ڈکلیئرڈ ایسٹس ہیں اور اس میں کون سی سٹوری ہے؟ لیکن obviously بہت سی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، بہت سے معاملات پر سوالات کھڑے ہو رہے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی نے مزید کچھ باتیں کی۔ کل بھی انہوں نے کہا کہ اگر ہماری مرضی کا یا کسی اہل جنرل کو شامل نہیں کیا جاتا یا کسی ایسے جنرل کو لسٹ میں شامل کیا جاتا ہے جو اہل نہیں ہے تو یہ معاملہ عدالت بھی جا سکتا ہے۔ اب انہوں نے یہ بات کہی کہ عام طور پر آرمی چیف کی تقرری کی سمری 15-20 دن پہلے آ جاتی ہے، اب تک سمری آ جانی چاہیے تھی اور یہ سمری نہیں آئی۔ سمری کا نہ آنا بہت بڑی ناکامی اور آئین کی خلاف ورزی ہے، یعنی کہ وائلیشن آف دی کانسٹیٹیوشن ہے۔ وزیر اعظم از خود نوٹس لے کر ایکشن لے سکتے ہیں لیکن یہ پورے پروسیس میں ابہام پیدا کر دے گا۔
اور اس میں انہوں نے شاہد خاقان عباسی نے مزید کہا کہ سمری کا نہ آنا پیچیدہ اور غیر قانونی عمل ہوگا، یعنی کہ وزیر اعظم خود بھی اپنا معاملات جو ہیں انہیں اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں۔ اب یہاں پر کیا پتا چیزیں سامنے آ رہی ہیں، بہت سے رومرز جو ہیں وہ بھی آ رہے ہیں، اور یہاں تک کہا گیا ہے کل چونکہ سمری کی خبر آ چکی تھی تو ایک صحافی نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ کیا پتا سمری بھیجی گئی ہو لیکن یہ سمری حکومت کو پسند نہ آئی ہو اور پھر وزیر اعظم نے خط لکھ دیا ہو کہ بھائی انج نہ کر سو۔ اور اس سب کے اندر یہ پورے کے پورے معاملے کے اندر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ زبانی پیغامات اور سوال جواب کا سلسلہ تو کئی دنوں سے جاری تھا، معاملات وہیں پر اس وقت اٹکے ہوئے ہیں جہاں حکومت ایک مخصوص افسر کو ریٹائرمنٹ کی تاریخ کے بعد چیف بنانا چاہتی ہے۔ سمجھایا گیا کہ اس طرح باقی افسروں میں بے چینی ہے۔ اب یہ کہ وزیر اعظم خط لکھ کر سمری منگوا رہے ہیں، اسی تناؤ کا اعتراف ہے۔ سمری خود آ جانی چاہیے، لیکن یہ اسی تناؤ کا باضابطہ طور پر اعتراف ہے کہ وزیر اعظم خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے سمری بھیجی جائے اور عدالت جانے کی دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں، اور حکومتی حلقوں میں اس وقت ایک آفت مچی ہوئی ہے، سمری نہیں آ رہی۔ خواجہ آصف، رانا ثناء اللہ اور شاہد خاقان عباسی کل رات سے یہ پھلجڑیاں چھوڑ رہے ہیں کہ نئے آرمی چیف کے لیے سیکرٹری دفاع کی سمری کی کوئی ضرورت نہیں، وزیر اعظم جب چاہیں کسی بھی لیفٹیننٹ جنرل کو آرمی چیف لگا سکتے ہیں، اور اس کی مثال موجود ہے۔ مثال میں نے اگر آپ کو بتا دی تو آپ ہنس پڑیں گے۔ اس سے پہلے جنرل ضیاء الدین بٹ مشرف دور میں جنرل مشرف آرمی چیف تھے، انہیں بغیر سمری کے وزیر اعظم نے چیف لگایا، وہ چند گھنٹوں کے لیے ہی چیف رہے اور اس کے بعد جو کچھ ہوا 10 سال تک جو کچھ ہوا وہ سب کو پتا ہے۔ اور اس سب کے اندر یہ بات بڑی واضح کر رہے ہیں، رانا ثناء اللہ نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ سمری آئے نہ آئے 1-2 دن میں تعیناتی کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ شاہد خاقان نے کہا کہ صدر سمری روک بھی لیں تو ترقی ہو جائے گی، وہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر نہیں ہوگا جس کے نام کی منظوری دی جائے گی، یعنی کہ جو وزیر اعظم ہے وہ کسی بھی صورت کچھ ایسا معاملہ کر سکتا ہے اس سارے معاملے میں کہ وہ کسی کو ترقی دے دے اور لیفٹیننٹ جنرل سے جنرل کر دے۔ اس سب کے اندر 2-3 چیزیں ہیں۔ پہلا سوال کہ سمری نہ بھیجی گئی تو از خود تعیناتی جس کی مثال موجود ہے، اور اگر صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے 2 روز تاخیر کر دی سمری کو سائن کرنے میں، تو اس سے پہلے پھر حکومت کے پاس کیا آپشن ہوں گے، حکومت کیا سوچ رہی ہے؟ سادہ لفظوں میں یہ ہے تو اس سے پہلے 4 سٹار پر ترقی دی جائے اور تعیناتی 2 دن بعد کر دی جائے، یعنی کہ چارج بعد میں دے دیا جائے، عہدے پر پہلے ترقی مل جائے۔ اور اس سب کے اندر معاملہ جو ہے وہ عدالت جا سکتا ہے، اور عدالت جانے کے بہت سے امکانات پیدا ہو چکے ہیں۔ تو اب اس ساری سچویشن کے اندر آپ سمجھ سکتے ہوں گے کہ یہ معاملہ اب کیا رنگ اختیار کر رہا ہے، کس طرح سے لندن کے درمیان، اور لندن سے تو چلے نواز شریف صاحب فرار ہو چکے ہیں، اس وقت وہ بنجارے ہیں اور وہ بس اپنا سامان اٹھائے ہوئے اس سوچ میں ہیں کہ جو کہیں کے بھی نہیں رہتے وہ کہاں جاتے ہیں، تو وہ اس وقت ذرا یورپ پھر کے پھر امریکہ جائیں گے، کیونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ اس پورے ریجیم چینج آپریشن میں وہ کہیں کے نہیں رہے۔ اور عمران خان صاحب اور زمان پارک میں اس وقت خاموشی ہے، سکون سے بیٹھے ہیں اور ٹھنڈا ماحول ہے، اور سکون سے وہ پاپ کارنز گریب کر کے بیٹھے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپس میں کس طرح سے لڑ رہے ہیں اور یہ لڑائیاں جو ہیں یہ کیا رنگ اختیار کرتی ہیں۔ لیکن ایک مرتبہ پھر میری رائے یہ ہے کہ اس میں عارف علوی صاحب کا کردار بہت عام ہو جائے گا، اور جس طرح سے بات کی جا رہی ہے کہ عارف علوی صاحب جو ہیں ان کے اٹھائے گئے ہر اقدام کو عمران خان کی تائید حاصل ہوگی، تو یہ بھی ایک بڑا واضح اشارہ ہے کہ کیا ہو سکتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔